وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد۔ مکتوب نمبر 43۔ یہ مکتوب گرامی بھی سرداری اور تعریف کی بنا والے شیخ فرید کی طرف حضرت خیر البشر علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام کی مدح اور نعت میں، اور اس بیان میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تصدیق کرنے والے تمام امتوں سے بہتر ہیں، اور آپ کی شریعت کے جھٹلانے والے اور منکر لوگ بنی آدم میں سب سے بدتر ہیں، اور آپ کی روشن سنت کی پیروی کی ترغیب میں تحریر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بزرگ اور بلند مرحمت نامہ عزیز ترین زمانہ میں شرف صدور ہوا اور اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور احسان ہے کہ آپ نے فقر محمدی علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام کی کچھ میراث حاصل کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر میں سے۔ فقراء سے محبت کرنا اور ان سے میل جول رکھنا اسی کا نتیجہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بے سر و سامان فقیر اس کے جواب میں اس کے سوا اور کیا لکھے کہ عربی عبارت میں چند فقرے جو آپ کے جد بزرگوار خیر العرب، یعنی جو اہل عرب میں سب سے بہتر اور اہل عجم میں بدرجہ اولا سب سے بہتر ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں معصور ہیں، وہ لکھ دیں، یعنی یہ سید ہیں۔ تو میں آپ کی جو محبت ہے فقیر کے ساتھ، اس کے جواب میں یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں چند فضائل جو احادیث شریف سے منقول ہیں وہ لکھ دیں، اور اس سعادت نامہ کو اپنی آخرت کی نجات کا وسیلہ بنائے۔ اور اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف کرے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اپنے کلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس تذکرے سے آراستہ اور مزین کریں۔ شعر: ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اردو میں اس کا ترجمہ کیا شعر کی صورت میں: ادا حق ہو نہیں سکتا محمد کی ستائش کا، یعنی تعریف کا، مگر مقبول ہوگا اس کی برکت سے سخن میرا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مقصود نہیں ہے، میرے کلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اضافہ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے سے میرا کلام بابرکت اور مزین ہو جائے گا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں، اور قیامت کے روز آپ کے تابع اور فرما بردار تمام انبیاء کرام کے تابع اور فرما برداروں سے زیادہ ہوں گے، یعنی جنتیوں کی تعداد اس امت کی باقی تمام امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب اولین اور آخرین سے زیادہ بزرگ اور معزز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز سب سے پہلے قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے، اور آپ ہی سب سے پہلے اول شفاعت کریں گے۔ قبر سے سب سے پہلے کھڑے ہونے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب شفاعت کا معاملہ ہوگا سب سے پہلے شفاعت فرمانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور آپ ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، یعنی افتتاح کریں گے، داخل ہوں گے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا نہیں جائے گا، بس اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیں گے، اور آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز لوائے حمد
یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا اٹھانے والے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، یہ حدیث میں آ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے جس نے یہ فرمایا ہے، نحن الآخرون و نحن السابقون یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن ہم ہی وجود اور ظہور کے اعتبار سے آخر میں ہوں گے، اور ہم ہی مرتبہ اور روز قیامت میں قبر سے اٹھنے کے اعتبار سے سابقین اور اولین میں ہوں گے، یعنی دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ بات بغیر کسی فخر کے کہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں، اور میں تمام انبیاء اور مرسلین کا قائد اور پیش رو ہوں، اور بلا فخر کہتا ہوں کہ میں تمام نبیوں کا خاتم یا خاتم یعنی مہر اور آخری نبی۔ خاتم کا معنی مہر، خاتم معنی ختم کرنے والا یعنی آخری نبی۔ اور میں بلا فخر کہتا ہوں کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ بے شک جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھ کو سب سے بہتر مخلوق یعنی انسانوں میں پیدا کیا، پھر ان کو دو گروہ عرب اور عجم بنایا، اور مجھے ان میں سے بہترین گروہ یعنی عرب میں سے بنایا، پھر ان کو قبیلوں میں تقسیم کیا تو مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں بنایا، پھر ان کو گھروں میں تقسیم کیا تو مجھے ان میں سے بہترین گھر میں پیدا کیا، بس میں ذات اور گھر کے لحاظ سے سب مخلوق سے بہتر ہوں۔ اور جب قیامت کے روز لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے میں قبر سے باہر نکلوں گا، اور جب تمام بنی آدم حق تعالیٰ کے سامنے گروہ در گروہ پیش ہوں گے تو میں ان سب کا قائد اور رہنما ہوں گا، اور جب وہ سب خاموش ہوں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا، اور جب وہ جنت میں داخل ہونے سے میدان معاشر میں روک دیے جائیں گے تو میں ان کا شفیع ہوں گا، اور جب وہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے جوابوں سے نا امید ہو جائیں گے تو میں ان کو شفاعت کی بشارت دینے والا ہوں۔ اس دن کرامت یعنی بزرگی اور جنت کے دروازوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور لوائے حمد بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں اپنے رب کے نزدیک تمام اولاد آدم میں سب سے بزرگ ہوں۔ 1000 ایسے خادم یعنی حور اور غلمان 1000 ایسے میرے گرد طواف کریں گے جو خوش نما آبدار سفید صدف کے اندر چھپے ہوئے موتیوں کی طرح، یعنی کہ میدان معاشر میں اللہ پاک آپ کا یہ اعزاز ظاہر فرمائے گا، 1000 خادم ہر وقت آپ کی گرد ہوگا، کیا شان ہوگا۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمام انبیاء کرام کا امام اور ان کا خطیب اور ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے۔ اگر حضور انور علیہ السلام کی ذات گرامی صفات نہ ہوتی تو حق سبحانہ و تعالی خلقت کو پیدا نہ فرماتا اور اپنی ربوبیت ظاہر نہ فرماتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی تھے جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، ابھی وجود تھا، ڈھانچہ تھا اور روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ آگے شعر لکھا فارسی کا جس کا ترجمہ یہ ہے، نہیں ہے خوف کچھ اس یہاں کا اس کو، محمد پاک جس کا پیشوا ہو۔ بس بلا شک و شبہ سید البشر علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے تمام امتوں سے افضل، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ پچھلی امتوں کے مومنوں سے افضل ہیں۔ آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام امتوں سے بہتر ہو جو عالم میں بھیجی گئی ہیں، یہ ان پر صادق آتی ہے۔ اور اس پیغمبر علیہ السلام کے جھٹلانے والے بنی آدم میں سب سے بدتر ہیں۔ آیت الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یعنی صحرا نشین لوگ
دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، یہ ان کے حال کا پتہ دیتی ہے۔ دیکھیے کس خوش نصیب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن اور بلند سنت کی پیروی نصیب فرماتے ہیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ شریعت کی پیروی سے سرفرازی بخشتے ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ پاک جس کو جتنا یہ سعادت عطا فرماتے ہیں۔ آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے برحق ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے تھوڑا سا عمل بجا لانا بھی عمل کثیر کے برابر شمار ہو، یعنی یہ فتنوں کا دور ہے۔ تو اس دور میں سب سے پہلی چیز تصدیق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح صدر کے ساتھ تصدیق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا برحق ہے، یہ تصدیق ہو پہلے، اس کے بعد پھر تھوڑا سا بھی عمل ہو تو اللہ کے ہاں وہ تھوڑا بھی بہت ہے۔ اصحاب کہف نے یہ اعلیٰ درجات صرف ایک ہی نیکی کے ذریعے سے حاصل کیے ہیں، اور وہ نیکی یہ تھی کہ وہ دشمنان دین کے غلبہ کے وقت نور ایمان اور نور یقین کے ساتھ حق تعالیٰ کے دشمنوں کے مقام سے ہجرت کر گئے تھے۔ یہی ان کی نیکی تھی کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے دشمنوں کی جگہ کو اور ان کے وطن کو چھوڑ گئے اور اپنا ایمان محفوظ کیا۔ یہ ایک نیکی اللہ کی اتنی پسند آئی کہ ان کا قصہ آج قرآن کا حصہ ہے۔ اس لیے اس سے پتہ چلا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے فکر کرنا اور کوشش کرنا، یہ عمل اللہ پاک کو کتنا مقبول ہے۔ مثلا دشمنوں اور مخالفوں کے غلبہ کے وقت اگر سپاہی تھوڑا سا بھی تردد کریں تو وہ اس قدر نمایاں اور معتبر ہوتا ہے کہ امن کی حالت میں اس سے کئی گنا تردد بھی معتبر نہیں ہو۔ یعنی مشکل حالات میں جب ملک پر جنگی حالات ہوں، جو فوجی جو سپاہی ملک کے لیے قربانی دیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے یادگار بن جاتا ہے اس کی قربانی۔ نیز چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے محبوب ہیں، اس لیے آپ کی مطابقت کرنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کے باعث محبوبیت کے درجہ کو پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ محبت کرنے والا یعنی محب جس شخص میں اپنے محبوب جیسے اخلاق اور عادات دیکھتا ہے اس شخص کو بھی اپنا محبوب ہی جانتا ہے، اور مخالفوں کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے۔ جو اپنے محبوب کا دشمن ہوتا ہے وہ ان کو بھی دشمن دیکھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بننے والا آپ کا امتی وہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ محمد عربی کعب روئے ہر دو سراست، کسے کے خاک درش نیست، خاک بر سرے اوست بر سرے او۔ محمد عربی دو جہاں کی عزت ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کی عزت ہیں، جو منکر آپ کے ہیں وہ مبتلا ذلت ہیں۔ اگر ظاہری ہجرت میسر نہ ہو سکے ایمان کو بچانے کے لیے، ظاہری ہجرت یہ کہ علاقہ چھوڑ جاؤ، وہ اگر نہ ہو سکے تو باطنی ہجرت کو پوری طرح مد نظر رکھنا چاہیے۔ باطنی ہجرت یہ کہ گناہوں سے جہت الامکان بچ جاؤ، مخلوق کے درمیان رہ کر ان سے الگ رہنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں خلوت در انجمن، ہماری نقشبندی صوفیاء کی اصطلاح میں انجمن میں بیٹھے ہو، مجمع میں بیٹھے ہو، لیکن اپنے اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، دل میں اپنا ذکر شروع کر دو۔ بے شک مجلس لگی ہوئی اور وہ باتیں ہو رہی ہیں دنیاوی اور پتہ نہیں کس موضوع کی ہو رہی ہیں، لیکن آپ اپنی اس میں لگے ہوئے، بیٹھے مجمع میں ہیں لیکن تنہا چلے گئے، یہ خلوت در انجمن۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کو اور امر پیدا فرما دے گا۔ 9 روز کا موسم آ گیا، یہ کوئی ہندو کی رسم ہے، ان کی کوئی عید ہے، تو 9 روز کا موسم آ گیا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ ان ایام میں وہاں کے رہنے والے لوگ معاملہ کو پراگندہ رکھتے ہیں، لہذا اس ہنگامے کے گزر جانے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جناب کی ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ زیادہ طول کلامی موجب تکلیف ہے۔ سبحانہ اللہ سبحانہ
علی جادت آبائکم الکرام السلام علیکم وعلیہم الی یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بزرگ آبا و اجداد کے طریق پر ثابت قدم رکھے، آپ پر اور ان پر قیامت تک